علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن عظمت و شان اہل بیت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ اس شعر کے اندر آپ لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ یعنی جنت کے باغات اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کرنے اور اہل بیت کا ذکر سننے والوں کے لیے بنائے ہیں، اور جہنم کی وادیاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے بنائی ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب خوش نصیب ہے، اور آپ بھی بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ آپ 10 دنوں تک اہل بیت اطہار کی یاد میں یہ محفلیں سجاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں آگے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جو لوگ اہل بیت کی قدر نہیں کرتے، اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جن کی مسجد ویران ہے، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور معاذ اللہ امام حسین کو حکومت کا لالچی کہتے ہیں، ایسے لوگ اہل بیت کی کیا قدر جانیں گے؟ اس لیے کہ خود ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اہل بیت کی قدر وہی کرتا ہے جس کی خود قدر ہوتی ہے، جس کو اللہ قدر عطا فرماتا ہے۔ تو علامہ حسن رضا خان کہتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی قدر تو اتنی زیادہ ہے کہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اہل بیت کی شان میں، ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ رب قدیر مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ لوگوں کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ اگرچہ میں کچھ لوگوں کے چہرے نہیں دیکھ پا رہا اور کچھ لوگ مجھے نہیں دیکھ پا رہے، اس لیے تھوڑا کنیکشن کٹ رہا ہے، پھر بھی توجہ کرے انشاءاللہ داستان اہل بیت اور شان اہل بیت بیان ہوگی تو انشاءاللہ محفل پر لطف ہو جائے گی۔ توجہ کرے، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کو اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور ان کی شان کتنی بلند ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے،
قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آپ فرما دیجئے، اور خود نہ کہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ آپ فرما دیجئے۔ حبیب یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم آپ اپنے امتیوں کو سنا دیجئے۔ کیا حکم ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی اے میرے امتیوں، میں نے تم تک جو دین کی خدمت کی ہے، میں نے تم تک جو اللہ کا دین پہنچایا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، بس میں یہ مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اب غور کرو، دین کی خدمت کے بدلے میں اہل بیت کی محبت کو مانگا گیا، اللہ کے دین کی تبلیغ کے بدلے میں اہل بیت اطہار سے پیار مانگا گیا۔ اب آپ سوچیں اہل بیت کی عظمت و شان کتنی بلند ہے۔ ہم کہیں گے یہ کوئی بڑی چیز تھوڑی ہے کہ دین کے بدلے میں اہل بیت کی محبت کو مانگا گیا۔ پیارے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو کوئی چیز دے کر کے اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم اگر دیتے بھی ہیں تو قیمتی چیز دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز واپس لیتے ہیں۔ توجہ کرے، دین کی خدمت کتنی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی دین کی خدمت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے نبی نے دین کی تکلیفیں، دین کی تبلیغ کو اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے تبلیغ کی ہے کہ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے صحن میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، جب لوگوں کو اللہ کا دین سمجھاتے اور کہتے اے لوگو تم جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک سچے خدا کی عبادت کرنا شروع کرو، کفار مکہ میرے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے، کبھی معاذ اللہ گالیاں دیتے، کبھی آپ کی داڑھی مبارکہ کو نوچ لیتے، کبھی آپ کو پریشان کرتے۔ اتنی تکلیفیں دی گئی، مکہ کے کافروں کا ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے میرے نبی ایسے پریشان ہوئے کہ میرے نبی مکہ چھوڑ کر طائف کی وادیوں میں دین خدا کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب مکہ والے نہ مانے، آقا طائف گئے، طائف میں پہنچ کر کے بھی میرے نبی نے لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کی، تو طائف والوں نے بھی میرے نبی کی دین کی تبلیغ کو نہ مانا، ان کا حکم نہ مانا، اور انہوں نے بھی میرے نبی پر ایسا ظلم و ستم کیا کہ طائف کے اللہ اکبر ناہنجار بچوں کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ طائف کے بچے پتھر لے کر کے میرے نبی کے پیچھے بھاگتے، میرے نبی کو پتھروں سے ایسا مارا گیا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون نکلنے لگا، اور اتنا خون نکلا آپ کی نالین مبارکہ خون سے بھر گئی۔ اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے میرے نبی نے دین کی تبلیغ کے اندر، کیسی تکلیفیں برداشت کی، کبھی اپنے اوپر ظلم و ستم کو برداشت کیا، کبھی اپنے صحابہ پر۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق جو میرے نبی کے یار غار ہے، ان پر بھی ایسی تکلیفیں آئی کہ کفار مکہ نے مصطفیٰ کی شان بیان کرنے پر صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ آپ کی داڑھی مبارکہ کے بال نوچ لیے، آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اتنی زیادہ تکلیفیں ان کو دی گئی۔ کبھی عثمان غنی کو ایک کمرے میں بند کر کے دھواں کر دیا جاتا جس سے عثمان غنی کا دم گھٹنے لگتا، کبھی بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، کبھی سولی پر صحابہ کو چڑھایا جاتا۔ اتنی زیادہ تکلیفیں۔ کبھی میرے نبی نماز میں ہوتے، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی ہوجریاں ڈال دی جاتی، کبھی آپ کی بیٹی کو اونٹنی سے گرا دیا جاتا۔ ایسی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے میرے نبی نے دین کی تبلیغ کے لیے، لیکن اس کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، میں نے تم تک دین کی تبلیغ کرنے میں، اللہ کا دین پہنچانے میں اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، پھر بھی میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس لیے کہ مانگتا وہ ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ میرا نبی محتاج نہیں ہے، میرے نبی کو اللہ نے مختار کائنات بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا مختار بنا کر کے بھیجا کہ جس کو جو بھی ملا ہے
ہے میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے، نبیوں کو نبوت ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، صحابہ کو صحابیت ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کے ذرے ذرے کو اگر حسن ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، پوری کائنات کو اگر وجود بھی ملا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ میرا نبی کسی سے کیا مانگتا؟ ارے ان کو تو اللہ نے ایسا مختار بنایا ہے کہ رضا کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ عام بندے تو عام بندے ہیں، اللہ کے نبی حضرت خلیل کو بھی میرے نبی کی ضرورت ہے۔ رضا کہتے ہیں لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے نبی کی تو یہ شان ہے جن کو اللہ نے ایسا مختار بنایا ہو، جن کے خزانوں میں اللہ، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی ہو۔ وہ نبی کسی سے کیا مانگتا؟ وہ مانگنے کے لیے نہیں، وہ تو لوگوں کی جھولیاں بھرنے آئے تھے، وہ تو لوگوں کو عطا کرنے آئے تھے، اس لیے کچھ نہیں مانگا، لیکن ایک چیز مانگی میرے نبی نے۔ وہ کیا مانگا؟ آپ احساس کرے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد نبی نے جس دین کو پھیلایا، اس دین کی تبلیغ کے بعد نبی نے کیا مانگا؟ الا المودۃ فی القربى، میرے غلاموں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس ایک چیز چاہتا ہوں، تم میرے اہل بیت اطہار سے پیار کیا کرو۔ آپ غور کریں، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد دین کی تبلیغ کی میرے نبی نے، اور اس کے بدلے میں کیا مانگا؟ اپنے گھر والوں کی محبت مانگی، اپنے اہل بیت کی محبت مانگی۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ جن کی محبت کو دین کی تبلیغ کے بدلے میں مانگا گیا، ان اہل بیت اطہار کی شان کا عالم کیا ہوگا، کیا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب آؤ، یہ ایک آیت کریمہ میں نے اہل بیت اطہار کی شان میں پڑھی، دوسری آیت کریمہ میں اہل بیت اطہار کی شان میں پڑھتا ہوں۔ توجہ کرنا، جس کو آپ سنتے ہیں لیکن آج میں ایک الگ انداز میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہر کام سے پاک فرما دے، ہر اس چیز سے پاک فرما دے جو انسان میں معیوب سمجھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک و صاف فرما دے۔ یہ اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک و صاف فرما دے۔ اب آپ دیکھیں، یہاں پر رک کر میں پاکی کے حوالے سے ایک دوسری آیت بھی آپ کو سناتا ہوں۔ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کو اللہ نے کیسا پاک کیا۔ اللہ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 125 کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی ہم نے تاکید فرمائی کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسی تاکید فرمائی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر خانہ کعبہ کو پاک کرے۔ کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے وہ میرے گھر خانہ کعبہ کو پاک کرے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے دو نبیوں کو تاکید کی۔ اللہ کس کو تاکید کر رہا ہے؟ دو نبیوں کو تاکید کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیا تاکید کی؟ وہ خانہ کعبہ کو پاک کرے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ اکبر! دونوں نبیوں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ اللہ اکبر! انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی اور اس کو بتوں سے پاک بھی کیا۔
کیسا پاک کیا، کیسا پاک کیا؟ اللہ نے جو ڈیوٹی سونپی تھی کہ تمہیں اس کو پاک کرنا ہے، کیسا پاک کیا؟ اتنا پاک کیا کہ خود خانہ کعبہ تو پاک ہی پاک ہے، لیکن اس کی عظمت و شان اور اس کی پاکی کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی پاکی کا عالم ہے۔ اور خانہ کعبہ کو کس نے پاک کیا؟ دو نبیوں نے۔ اب غور کرے، وہ خانہ کعبہ جس کو پاک کرنے کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا، اور ان دونوں نبیوں نے خانہ کعبہ کو اتنا پاک کیا کہ اب وہ خانہ کعبہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حجر اسود کو جب بندہ بوسہ دیتا ہے، بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب سوچے، جس خانہ کعبہ کو نبیوں نے پاک کیا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، تو اہل بیت اطہار کی تو شان یہ ہے کہ ان کو نبیوں نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا ہے۔ ان کو تو خود اللہ نے پاک کیا۔ خود اللہ کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں پاک و صاف فرما دے۔ آپ سوچے کہ خانہ کعبہ کو نبیوں نے پاک کیا تو وہ اتنا پاک ہو گیا کہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، تو جن اہل بیت کو خود اللہ نے پاک کیا، ان کی پاکی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو حسن رضا خان کہتے ہیں، جن کی پاکی کا بیاں خدائے پاک، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ شان ہے نبی کے گھر والوں کی، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ اکبر، نبی کے گھر کی عظمت و شان کیا ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اب نبی کے گھر کی تعریف، نبی کے گھر والوں کی تعریف میں نبی کی زبان سے آپ کو سناتا ہوں، توجہ کرنا۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کی تعریف کرتے ہیں، اور اپنے گھر کی عظمت و شان بیان کرنے کا جب میرے نبی نے ارادہ کیا تو اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوگر ہوئے، اور منبر پر جلوگر ہونے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، فقال، آقا نے ارشاد فرمایا، من انا، یعنی میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میرے صحابہ مجھے بتاؤ۔ فقالو، تو صحابہ نے عرض کی، انت رسول اللہ علیہ السلام، یعنی آپ اللہ کے رسول ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہے، آپ اللہ کے محبوب ہے۔ اب آپ سوچے، صحابہ میرے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اللہ کے رسول ہے، آپ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا تعریف ہو سکتی ہے کہ صحابہ نبی کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کا محبوب کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس دن میرے نبی کا مزاج کچھ اور تھا۔ آقا کہتے ہیں، میں اپنی تعریف خود بیان کرتا ہوں کہ میں کون ہوں، سنو صحابہ میں کون ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، قال، آقا نے ارشاد فرمایا، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ آقا کہتے ہیں، صحابہ نے تو کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آقا کہتے ہیں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرے دادا عبد المطلب ہے۔ پھر اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں اپنے خاندان کی عظمت و شان آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وجہ یہ تھی کہ کسی نے میرے نبی کے خاندان پر طنز کیا تھا، اس لیے میرے آقا اپنے گھر کی شان بتانا چاہتے ہیں۔ آقا نے کہا کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق عطا فرمائی، مخلوق کو پیدا کیا،
آقا فرماتے ہیں فجعلنی فی خیرہم، تو ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق بنایا، ساری خلق میں اللہ نے مجھے سب سے بہتر خلق بنایا۔ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے پوری مخلوق کے دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں میں سے مجھے سب سے بہتر گروہ میں بنایا، مجھے سب سے بہتر گروہ میں پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے ان گروہوں کو قبائل کے اندر تبدیل فرمایا، ان گروہوں کے اللہ نے قبائل تقسیم کیے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، تو اللہ نے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں بنایا۔ پھر آقا فرماتے ہیں ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کے الگ الگ گھر بنائے، خاندانوں کے الگ الگ گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، اللہ نے الگ الگ گھر بنائے اور گھر والوں میں الگ الگ انسان بنائے۔ آقا کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین گھر میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر پیدا فرمایا۔ گویا آقا فرماتے ہیں میرے خاندان پہ طنز کرنے والوں سنو، نہ میرے گھر جیسا کوئی گھر ہے، نہ میری ذات جیسا کسی کی ذات ہے، میری شان سب سے جدا ہے اور میرے گھر کی شان بھی سارے گھروں سے جدا ہے۔ یہ میرے نبی کے گھر کا عالم ہے، ایسا گھر میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان ہے۔ اللہ اکبر، جب نبی کے گھر کی یہ شان ہے کہ آقا فرماتے ہیں میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، تو اس گھر میں رہنے والے اہل بیت اطہار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان اللہ نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی۔ اب توجہ کرنا، چونکہ آج کے دور میں آپ خود دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ بہت سے لوگوں کی مسجدیں ان دنوں میں بھی ویران نظر آتی ہے، اور وہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کرنے کو معاذ اللہ شرک و بدعت کہتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا عظمت و شان ہے اور کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور جو لوگ میرے نبی کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، آج دنیا میں ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے کیا مطلب، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو توحیدی ہیں، ہم تو صرف توحید کو مانتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ اہل بیت کون ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، صحابہ کون ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایسے لوگ ہیں موجود جن کی پیشانیوں پر آپ نمازوں کے کالے کالے دھبے دیکھیں گے، لیکن ان کے دلوں میں بھی کالے کالے دھبے بغض اہل بیت کی وجہ سے ہیں۔ آؤ ایسے لوگوں کے لیے میں یہ اہل بیت اطہار کی شان میں حدیث بیان کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں اس حدیث کو توجہ کے ساتھ سننا اور اس کو اپنے دل میں بٹھا کر دل میں ٹھنڈک محسوس کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عاشق اہل بیت بنایا ہے۔ اور وہ گستاخ جو نبی کی اہل بیت سے جلتے ہیں، یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کے منہ پر یہ حدیث پاک تماچا ہے، ان کو جا کر کے یہ حدیث سنانا۔ سنو میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جز میں چھوڑ کر دوسرا جز میں بیان کر رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، آقا نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے جو خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور رکن یمنی کے درمیان کھڑا ہے، رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہے، پھر کیا کر رہا ہے، فَصَلَّى وَصَامَ، وہاں پر رہتا ہے، دن بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آپ غور کریں ایسا بندہ جو اپنے وطن میں نہیں خانہ کعبہ میں ہے، وہ ایسا وطن پوری دنیا میں سب سے افضل جو مقام ہے خانہ کعبہ، وہ خانہ کعبہ
جس کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہاں ہر لمحہ اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کہ اللہ اکبر، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، ایسا بندہ جو وہاں مقام ابراہیم اور رکن یمنی کے درمیان میں ہے، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، بلکہ پوری زندگی وہ خانہ کعبہ میں گزارتا ہے۔ اور ایسے نہیں کہ بس لیٹا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کس طرح عبادت کرتا ہے؟ صرف تسبیح نہیں پڑھتا، پورا دن روزہ رکھتا ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پوری زندگی اس نے ایسی گزاری خانہ کعبہ میں، دن کو روزہ رکھ کر، رات کو نمازیں پڑھ کر، پوری زندگی اس نے گزاری۔ ثم ماتا، پھر وہ مر گیا۔ جب مرا، آقا فرماتے ہیں دخل النار، جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ غور کریں، ہمارے محلے کا اگر کوئی نمازی بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو جنتی ہو گیا۔ کوئی رمضان میں مرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ جنتی ہو گیا۔ لیکن یہ بندہ، اللہ اکبر، حرم کے اندر مرنے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آقا کہتے ہیں جس سے ہو سکے وہ میرے مدینے میں آ کر کے مرے۔ جو وہاں مرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، ایسا بندہ جس نے پوری زندگی خانہ کعبہ میں گزاری اور پوری زندگی ایسے گزاری، روزہ رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لیکن مرا تو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیا گیا اور اس کی عبادتیں حقارت کر دی گئی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا؟ آخر اس سے وہ کون سی بھول ہو گئی جس کی وجہ سے خانہ کعبہ بھی اس کی بخشش نہ کروا سکا، حجر اسود بھی اس کی بخشش نہ کروا سکا، مقام ابراہیم بھی اس کی بخشش نہ کروا سکا، نہ روزہ اس کو بخشوا سکا، نہ نماز نے اس کی بخشش کی؟ وہ کون سا ایسا اس کا جرم تھا، گناہ تھا، جس کی وجہ سے ایسی زندگی جینے کے بعد بھی اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِي، اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت سے دشمنی رکھا کرتا تھا۔ آپ غور کریں، اہل بیت کی دشمنی کتنی بھاری پڑتی ہے بندے کو۔ لوگ نمازیں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں ہمیں کسی کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو بس اللہ والے ہیں۔ سنو، صرف اللہ اللہ کرنے سے بخشش نہیں ہوتی، یقیناً اللہ اللہ بھی کرنا ہوگا اور دل میں اللہ کے حبیب کی بھی محبت رکھنی ہوگی، حبیب کے گھر والوں کی بھی محبت رکھنی ہوگی، تب جا کر کے بخشش ہوگی۔ ورنہ کعبے میں بھی عبادت کرو گے پھر بھی دخل النار، جہنم میں بھیج دیے جاؤ گے۔ یہ حدیث آپ کی خوش نصیبی کی دلالت ہے۔ آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول اور ان کے گھر والوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ حسن رضا خان کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور یہ تو نبی کے گھر والوں سے دشمنوں کی بات ہوئی۔ نبی کے گھر والوں سے جو محبت کرتا ہے ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں، آپ لوگوں کے لیے میں آپ بتاؤں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من احبنی واحب ہذین واحب اباہما واحب امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ۔ آقا کہتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی، میرے نواسے حسن و حسین سے محبت کی، ان کی امی جان سیدہ فاطمہ سے محبت کی، ان کے بابا مولا علی سے محبت کی، کان معی فی درجتی فی الجنہ، وہ جب مرے گا جنت میں اللہ اس کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھے گا۔ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا مقام ہے۔ دنیا میں ان سے محبت کرو، اللہ جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ یہ محبت کرنے والوں کو اللہ نے بشارت عطا فرمائی۔ اب آپ یہاں سنیں، یہ تو میں نے ان وہابیوں کی بات کی جو نبی کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، لیکن آج چونکہ
میرا انداز تقریر کا جدا ہے، جو آپ کو پسند آتا ہے میں اسپیچ سے بولتا ہوں، لیکن چونکہ اب یہ دور ایسا ہے کہ اکثر ہمارے جوان سوشل میڈیا کے عاشق ہے، یوٹیوب، فیس بک، ان ساری چیزوں پر کسی کی بھی وہ تقریریں سن لیتے ہیں۔ دینی محفلوں میں آنے کا لوگوں کا شوق ختم ہو رہا ہے۔ یہاں تو الحمدللہ ماحول مجھے اچھا نظر آتا ہے، جب بھی آتا ہوں پبلک بہت ماشاءاللہ رہتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر پبلک بہت کم نظر آتی ہے اور لوگ لایو ہی یوٹیوب پر سن لیتے ہیں۔ یوٹیوب کو اگر کھولتے ہیں تو کسی کا بھی بیان آ گیا، لوگوں کو اچھا بولنے کا انداز ہو، میٹھے جملے وہ بولتا ہو، پیاری زبان استعمال کرتا ہو، تقریر کا ڈھنگ اچھا ہو، تو لوگ اس کی تقریر کو بہت پسند کرتے ہیں اور اسی کی تقریر سننے لگتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ جو دوسرے فرقے والے ہیں جن کو ہم وہابی کہتے ہیں، ان کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن آج یوٹیوب پر ان لوگوں کا بہت زیادہ شور ہے جو ان دنوں میں اہل بیت کے بڑے عاشق کہلاتے ہیں۔ وہ علی علی کرتے ہیں، یا حسین کرتے ہیں، کالے کالے کپڑے غم میں پہنتے ہیں، جن کو رافضی کہا جاتا ہے، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، جن کو تفضیلی کہا جاتا ہے، وہ لوگ علی علی کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے بیانات سن کر آج ہماری سنی عوام بہک جاتی ہے اور اللہ اکبر کب اپنے دین کا سودا کر بیٹھتی ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے ایسی قوالیاں، ایسی منقبتیں جو مولا علی کی شان میں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اشعار فارسی وغیرہ میں ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف علماء ہی سمجھ پاتے ہیں، عوام بس خوش ہو کر کے سنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میاں آپ کو پتا بھی ہے یہ کس کا کلام ہے جس کو آپ سن رہے ہیں؟ تو ہماری عوام جواب دیتی ہے مولانا کلام کسی کا بھی ہو، اس میں مولا علی کی شان ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے ہم سن لیتے ہیں۔ خدا کے بندو، سنی پیارے بھائیوں، کسی کا بھی کلام ہو اور مولا علی کی شان بیان ہو تو ایسا نہیں کہ ہمیں سن لینا چاہیے، سمجھ میں نہیں آتا تو نہ سنیں، اس لیے کہ ان کے کلاموں میں جہاں مولا علی کی شان بیان ہوتی ہے وہیں پر صحابہ کی گستاخیاں بھی بیان ہوتی ہے، وہیں پر صحابہ کی شان میں بکواسات بھی کی جاتی ہے۔ کل بوڈیلی میں میرا بیان تھا، بیان کے بعد میرے ایک ساتھی نے مجھے یہ جو ہمارے سنی محلے کے اندر لوگ یہ بجا رہے تھے اور اس پر ماتم منا رہے تھے، کیا بج رہا تھا؟ یا معصومہ یا زہرا، یا مظلومہ یا زہرا۔ عوام کو تو اس کا مطلب نہیں پتا، سن لیتی ہے، لیکن آپ کو احساس ہے یا معصومہ؟ اگر سیدہ فاطمہ زہرا کو کوئی معصومہ کہتا ہے گویا وہ میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ نبی معصوم صرف نبی ہوتا ہے اور میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، نہ اب کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی معصوم آ سکتا ہے، نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار محفوظ ہے، صحابہ محفوظ ہے، معصوم نہیں۔ اگر کوئی سیدہ فاطمہ کو معصوم ماں کہتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے وہ نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اور جو نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں، ہم بس سن لیتے ہیں۔ دوسرا جملہ یا مظلومہ یا زہرا، یعنی سیدہ فاطمہ کو مظلومہ یعنی ان پر ظلم کیا گیا۔ کیا ظلم کیا گیا؟ اس کی نسبت ابو بکر صدیق کی طرف کی جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے باغ فدق سے ان کا حق نہ دیا اور انہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے وہ صدیق اکبر کی گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن ہماری عوام کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے یہ کلام سن لیتے ہیں۔ سنو، اہل بیت اطہار کی شان کوئی بھی بیان کرے، میرے آقا نے فرمایا ہے کسی کا بھی کلام سن نہ لینا، میرے آقا کا فرمان میں تمہیں سنا دیتا ہوں، ہر اہل بیت کا نام لینے والا مسلمان نہیں ہوتا، سنی نہیں ہوتا، جنتی نہیں ہوتا۔ مولا علی کا نام لینے والا، علی علی کرنے والا، ہر علی علی کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ وہ رافضی کالے جو علی علی کہتے ہیں لیکن دل میں صحابہ کا بغض رکھتے ہیں، سنو میں مصطفیٰ کا فرمان تمہیں سناتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا
علی تیری محبت میں کچھ لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور تیری محبت میں کچھ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں آقا یہ کیسے ہوا کہ میری محبت میں جنت بھی ملے، میری محبت میں جہنم بھی ملے؟ آقا نے فرمایا علی جو تجھ سے حقیقی شرعی محبت کرے گا وہ تو جنتی ہے، لیکن کوئی تجھ سے ایسی محبت کرے گا کہ جھوٹی محبت، یعنی جو تیری شان نہیں ہے وہ بھی تیری شان بیان کرے گا، تو ایسا بندہ تیری شان بیان کرنے کے باوجود بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ کو نہیں پتا ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے بعد، سارے نبیوں کے بعد انسانوں میں جس کا پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جن کا دوسرا نمبر ہے وہ فاروق اعظم ہے، جن کا تیسرا نمبر ہے وہ عثمان غنی ہے، جن کا چوتھا نمبر ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس طرح صحابہ کی ترتیب ہے ہمارے نزدیک، لیکن ہم قوالیہ سنتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کب عقیدہ اہل سنت سے نکل گئے۔ اس لیے سنو، ہر علی کی تعریف کرنے والا مومن نہیں ہوتا، یہ رافضی ہے، رافضی تفضیلی، جو معاذ اللہ، اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت کی بات کر کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ آؤ میں تمہاری خوش نصیبی تمہیں سناتا ہوں، توجہ کرنا۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی عبادت کرے گا پھر بھی جہنمی ہے۔ صحابہ کے حوالے سے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، توجہ کرے۔ صحابہ کے حوالے سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اختارنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جب کسی سے محبت کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے اختارنی، مجھے پسند فرما لیا، اللہ نے مجھے چن لیا۔ اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ نے چنا میرے نبی کو اپنی محبت کے لیے۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اللہ نے اپنی محبت کے لیے مجھے چنا ہے اور میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے، اور کیسی شان؟ آقا نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ اور صحابہ میں ایک دو صحابہ نہیں، ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر دل میں ادنا سا بھی بغض ہوگا ایسا بندہ سنی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کو میرے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ آج ہم اپنا دوست کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کا حال دیکھتے ہیں، یعنی وہ ہمارے سامنے کیسا ہے، یا اس کا پاسٹ دیکھتے ہیں، اس کا ماضی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا تھا، تب جا کر کے اگر ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو دوست بناتے ہیں۔ فیوچر ہم دیکھ نہیں سکتے، مستقبل ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اپنا دوست حال و ماضی دیکھ کر کے پسند کرتے ہیں۔ لیکن نبی کے دوستوں کو، نبی کے ساتھیوں کو کس نے چنا ہے؟ نبی کے ساتھیوں کو ماضی دیکھنے والے، حال دیکھنے والے اور مستقبل یعنی فیوچر کو بھی دیکھنے والے اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو پسند فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی امیر معاویہ پر بھی بھونکتا ہے تو سمجھ لو وہ امیر معاویہ پر نہیں بھونکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی پسند پر بھونکتا ہے، کیونکہ امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہے۔ یزید کے والد ضرور ہے لیکن بیٹا نالائق ہو تو باپ کو گالی نہیں دی جاتی۔ ان دنوں میں علی سے محبت کرنے والے، محبت کی باتیں کرنے والے خصوصاً بالخصوص امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کو یہ حدیث سناؤ کہ امیر معاویہ کی گستاخی یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے،
کیونکہ ان کو بھی پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ پھر آقا نے کیا فرمایا؟ اہل بیت کے بارے میں آقا نے کہا تھا خانہ کعبہ میں بھی عبادت کرے پھر بھی جہنمی ہے۔ صحابہ کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ لا يقبل اللہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، جو میرے صحابہ سے گستاخی رکھے گا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل اللہ قبول فرمائے گا۔ آپ سوچے تو صحیح، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ تو صحابہ سے بھی گستاخی یہ بھی جہنم میں لے جائے گی، اہل بیت کی بھی گستاخی یہ بھی جہنم میں لے جائے گی۔ اب تمہاری خوش نصیبی کی بات میں تمہیں سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک فرقہ وہ ہے جس کو رافضی تفضیل منہاجی کہتے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، اور ایک فرقہ وہابی دیوبندی ہے جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں۔ وہابیوں کے سامنے صحابہ کا نام لیتے ہیں تو کھل مسکرانے لگتے ہیں، اہل بیت کے نام سے ان کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ رافضیوں کے سامنے اہل بیت کا نام لو تو مسکراتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرو تو ان کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ لیکن تنہا سنی وہ ہے کہ ان کے سامنے اہل بیت کا نام لو پھر بھی مسکراتے ہیں، صحابہ کا نام لو پھر بھی مسکراتے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم سنی ہی ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کس دونوں میں سے کسی ایک سے محبت کرو گے، ایک سے دشمنی رکھو گے تو دونوں جہنمی ہے۔ صحابہ کا دشمن بھی جہنمی، اہل بیت کا دشمن بھی جہنمی۔ لیکن جو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، ان کے لیے آقا کا فرمان سناتا ہوں، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے اپنے صحابہ کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی چاہو پیروی کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اپنی اہل بیت کے بارے میں میرے آقا نے یوں ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کا مثلی سفینتی نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا سلیمہ ومن ترکہا غرقہ، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ سلامت رہا، جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب پہلے کا دور آپ دیکھیں، پہلے جب سمندروں میں سفر ہوتے تھے کشتی چلانے والے دن میں تو راستہ دیکھ لیتے، لیکن رات کو وہ کیسے راستہ دیکھتے تھے؟ تو جو کشتی چلانے والے ہوتے ان کا تجربہ ہوتا، وہ ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی منزل پر پہنچتے تھے۔ آقا نے صحابہ کو ستارے کہا، اہل بیت کو کشتی کہا، گویا آقا کہنا چاہتے ہیں میرے امتیوں، میرے اہل بیت کی محبت میں ان کی کشتی میں سوار ہو جانا، صرف سوار ہونا کافی نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کے لیے ستارے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ محبت کی کشتی اہل بیت ہے اور صحابہ ستارے ہیں، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ستاروں کو دیکھو، اللہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا، اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ کشتی میں سوار ہو کر ستارے دیکھو گے تمہاری منزل جنت ہے۔ اس کو میں نے اپنے شعر میں یوں کہا ہے، بیٹھنا کشتی میں ہے دیکھنا ستارے ہیں، کشتی چھوڑی تو ڈوب جاؤ گے، ستارے چھوڑے تو بھٹک جاؤ گے۔ اور رضا یوں کہتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم صحابہ کو ستاروں کی طرح دیکھتے ہیں اور اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہیں۔ ہماری منزل جہنم نہیں، ہماری منزل اللہ نے جنت بنائی ہے، الحمدللہ۔ اور جو صرف ستارے یعنی صحابہ کو دیکھتے ہیں وہ بھی بھٹکنے والے ہیں، اور جو صرف کشتی یعنی اہل بیت کو دیکھتے ہیں وہ بھی بھٹکنے والے ہیں۔ منزل پر وہی پہنچے گا جو صحابہ کی بھی محبت رکھتا ہے، اہل بیت کی بھی محبت رکھتا ہے۔ اور آؤ
ایک اور حدیث دونوں کی محبت کے حوالے سے میں تمہیں سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کرنا، ابھی جو میں نے کہا کہ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا ہے اور ستارے یعنی صحابہ کو دیکھنا ہے تو ہی جنت میں پہنچیں گے۔ اب کشتی میں بیٹھے ہیں، سواری میں بیٹھے ہیں، تو بیچ میں ایک پل آئے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ پل صراط بڑا ہیوی پل ہے جس سے گزرنا ہر ایرے گیرے کا کام نہیں، بڑی مشکل سے وہ پل صراط کو پار کرنا ہوگا۔ اب اللہ اکبر، جنہوں نے صرف ستارے دیکھے وہ بھی کٹ کر کے جہنم میں گریں گے، جو صرف کشتی میں بیٹھے ستاروں کو نہیں دیکھا وہ بھی ڈوب کر کے جہنم میں گریں گے۔ پل صراط پار کون کرے گا؟ نبی کے فرمان سے تمہیں سناتا ہوں، توجہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسبتکم علی الصراط، یعنی تم میں سے پل صراط پر ثابت قدمی وہ اختیار وہ کرے گا، پل صراط سے آسانی کے ساتھ وہ پار ہو جائے گا۔ کون؟ اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، جو سب سے زیادہ میرے صحابہ اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر آقا نے دونوں کا نام لیا، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، میرے صحابہ سے محبت کرے گا، دونوں سے محبت کرنے والا پل صراط سے آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا۔ یہ شان ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی۔ کیا عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ میرے سامنے وقت کی قلت ہے اس لیے میں اب لمبی تقریر نہیں کرتا، بس مختصراً دو چار باتیں اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کے حوالے سے سنا کر کے پھر مولا علی کے فرامین میں سے کچھ فرامین آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ غور کرے، جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جن سے محبت کر کے ہم 10 دن تک یہاں جمع ہوتے ہیں، ان کی عظمت و شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ پنجتن پاک کے حوالے سے ایک ایک حدیث میں بیان کر کے گفتگو کو ختم کروں۔ توجہ کرے، سب سے پہلے میں مولا علی کی شان بیان کرتا ہوں۔ مولا علی کی شانیں ویسے جدا جدا ہے، لیکن ان کی علمی شان بیان کرتا ہوں۔ ان کی علمی شان کیا ہے، اللہ نے ان کو کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، گزشتہ سال میں نے ان کے علم کے حوالے سے بڑی پیاری باتیں بیان کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ اونٹ والا واقعہ بیان کیا تھا، روٹیوں والا واقعہ بیان کیا تھا، اور وہ 10 سوالوں والا واقعہ بیان کیا تھا، جس کو میں پھر سے بیان نہیں کرتا، یوٹیوب پہ سن لینا، اس چینل پہ موجود ہے۔ آج ان کے علم کی دوسری شان بیان کرتا ہوں۔ مولا علی کا علم کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب توجہ کرے، علی علم کے شہر کے دروازے ہیں، دروازے کے علم کی کیا شان ہے۔ اللہ اکبر، خود مولا علی کہتے ہیں، میں اگر سورہ فاتحہ کی، صرف سورہ فاتحہ کی، پورے قرآن کی نہیں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو میں 70 اونٹوں کو بھر دوں، اتنی زیادہ کتابیں لکھ دوں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا 70 اونٹوں کو بھرنے کا کیا مطلب؟ تو آؤ ہم سنیوں کے امام عشق و محبت اس کی تشریح فرماتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ گویا مولا علی کہتے ہیں 70 اونٹوں کو بھرنے کا مطلب یہ ہے۔ رضا کہتے ہیں ایک اونٹ کئی من وزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، ایسے 70 اونٹ نہ جانے کتنے من اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ رضا کہتے ہیں علی نے جو یہ فرمایا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹوں کو بھر دوں۔ رضا کہتے ہیں میں نے جب حساب لگایا تو میں نے ایسا حساب لگایا کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں مولا علی کتنی تصنیف فرمائیں گے۔ رضا کہتے ہیں گویا مولا علی نے فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 25 لاکھ کتابیں تصنیف کر سکتا ہوں۔ آپ اس کا احساس کریں گے
صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 25 لاکھ کتابیں مولا علی لکھ سکتے ہیں۔ یہ مولا علی کے علم کا عالم ہے۔ تو غور کرے، جب علم کے دروازے کے علم کی یہ شان ہے تو پھر میرے مصطفیٰ جو علم کا شہر ہے ان کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ رضا کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ مولا علی کی شان ہے۔ اب سیدہ فاطمہ کے حوالے سے ایک حدیث سن لے، اللہ اکبر۔ آپ نے بارہا سنا، سیدہ فاطمہ ایسی باپردہ تھی کہ دنیا میں انسان تو انسان، کبھی چاند و سورج نے بھی ان کے سر کے دوپٹے کو نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے یوں زندگی گزاری، قیامت میں اللہ ان کو کیا شان عطا کرے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کے میدان میں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی، ایک خوبصورت اونٹنی پر سوار ہوگی، 70,000 حوریں میری بیٹی کے ساتھ ہوگی، وہ پل صراط سے جب گزرے گی اللہ کا منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ پل صراط پار کر رہی ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کو وہاں شان عطا کی جائے گی۔ اب حسن و حسین کے حوالے سے بھی ایک حدیث پاک سن لے، میرے نبی کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ ان کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ ایسا خوشبودار کہ آج بھی عاشقوں کو مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ ایسا معطر پسینہ تھا کہ مدینے میں دلہن کو سجانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے پرفیوم اور عطر نہیں لگایا جاتا، مصطفیٰ کا پسینہ لگایا جاتا۔ پرفیوم اور عطر تو کچھ وقت تک کام کرتا ہے، لیکن جس دلہن کو مصطفیٰ کا پسینہ لگایا جاتا دلہن بھی مہکتی، جس گھر میں جاتی وہ گھر بھی مہکتا اور اس کی پوری اولاد بھی مہکا کرتی تھی۔ یہ مصطفیٰ کے پسینے کی شان ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کا پسینہ اتنا زیادہ خوشبودار ہے، جب ان کو کوئی خوشبو سونگنی ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ یوں کرتے، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے، بیٹی فاطمہ حسن و حسین کو لے آؤ، مجھے ان کو سونگنا ہے، اس لیے کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے پھول ہیں اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ یہ حسن و حسین کی شان ہے۔ ہم اپنی اولاد کو صرف چومتے ہیں، لیکن مصطفیٰ حسن و حسین کو سونگا بھی کرتے تھے۔ یہ حسن و حسین کی شان ہے۔ تو یہ مقام اہل بیت اطہار کا ہے، اس لیے ان کی یاد میں محفل سجانے والوں، یقیناً آپ سب بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ کو اللہ نے ان کا عاشق بنایا، آپ کو اللہ نے ان سے محبت کرنے والا بنایا۔ اس لیے ان کی سچی محبت اپنے دلوں میں بٹھائے۔ جتنی تعداد محفل میں ہیں، ایسی تعداد پانچوں وقت مسجد میں نمازوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح سے سچی محبت کا اگر ہم نے اظہار کیا، امام حسین ہم سے بڑے خوش ہوں گے۔ ہم دنیا میں رہ کر یہ کہتے ہیں ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اگر ہم نے حسین کے مشن پر عمل کیا، وہ حسین جنہوں نے سر تلواروں کے سائے میں ہونے کے باوجود بھی سجدہ نہیں چھوڑا، اگر ہم بھی اس سجدے کی اہمیت سمجھ کر پانچوں وقت سجدہ کریں گے، ہم یہاں کہتے ہیں ہم ان کے محب ہے، قیامت میں حسین یہ کہیں گے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے سچی محبت امام حسین سے کہو۔ اب اخیر میں ایک دو فرامین مولا علی کے بڑے ضروری سنا دیتا ہوں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جو علم کا دروازہ ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہوتا ہے وہ نہایت بہادر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہوتا ہے وہ سخت بزدل ہوتا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو بہت دلیر ہے، شیر دل انسان ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم کسی کو شیر دل کہہ دے تو وہ شیر دل نہیں ہو جاتا۔ مولا علی کس کو بہادر کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، جس میں کوئی گناہ کا عیب نہیں ہوتا، وہ بہادر ہے۔ وہ کس طرح میں آپ کو سمجھاؤں؟
اگر ہم 10 لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں اور ہم 10 لوگوں کے درمیان کھڑے ہونے کے بعد اگر ہم گنہگار ہیں اور ہمارے گناہوں کا لوگوں کو پتہ ہے تو ہم وہاں پر حق بات کہنے سے بھی ڈریں گے، اور جو حق بات کہنے سے ڈرے اس سے زیادہ بزدل کون ہو سکتا ہے؟ اور ہم یوں ڈریں گے کہ اگر حق بات کہیں گے تو یہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ رہنے دے، تو کتنا پانی میں ہے ہمیں پتہ ہے، تو ہمیں نہ سکھا، لوگ یہی تانا دیں گے۔ تو جو حق نہ کہہ سکتا ہو اس سے بڑا بزدل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے اندر گناہوں کی عادت کو نکالو، نیکی کی عادت بناؤ۔ اگر کوئی عیب نہیں ہوگا، آپ کہیں بھی کھڑے رہو، پہلوانوں میں بھی کھڑے ہو کر کے آپ حق بات کہنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں گے۔ تو ایک اور فرمان آپ سماعت کر لیں، بس آخری بات بیان کر دوں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بہت پیاری بات ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرنا یہ بہت زیادہ سخت دلی کی علامت ہے۔ یعنی جو پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، یعنی رہنے دے تو بڑا نیک ہو گیا ہے، تو بہت بڑا نمازی، ہم جانتے ہیں، ایسی ساری باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عوام تو عوام، لوگ علماء کو بھی ایسی باتیں کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں ایسا بندہ بڑا سخت دل ہے جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے۔ تو مولا علی کی یہ باتیں ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں، اس پر عمل کرے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عاشق اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام بنائے، دنیا میں بھی ان دونوں کی محبت میں زندہ رکھے اور ان دونوں کی محبت میں اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے اور ان دونوں کا پڑوس اللہ ہمیں جنت میں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔